کہ اگر یہ سارے جن اور سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور یہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن لانے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ سارے انسان اور جن یہ ناکام ہو جائیں گے، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن پیش نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کے اندر کچھ سہولت پیدا کر دی، نرمی پیدا کر دی، اور سورہ ہود آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، چلو پورا قرآن نہ صحیح، صرف اس قرآن کی 10 صورتیں ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ فرمایا کہ 10 صورتیں بھی وہ بنا کر نہیں لا سکتے، یہ بھی ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جب وہ 10 صورتیں بھی بنا کر پیش نہ کر سکے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بنانے کا، گڑھنے کا الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے اندر مزید تخفیف کر دی۔ فرمایا تم پورا قرآن تو نہیں لا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، تو چلو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ میں نے ابھی جو شروع میں آیت پڑھی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو چلو تم ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، ایک صورت ہی اس قرآن کی کسی صورت جیسی بنا کر پیش کر دو۔ فرمایا وہ ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت کے الفاظ دیکھیے کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر انہوں نے ہمارے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، فرمایا اور یہ ہرگز اس چیلنج کو قبول کر بھی نہیں سکیں گے، تو پھر انہیں چاہیے کہ پھر اس قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں اور اسلام کے اوپر آ جائیں، اس لیے کہ اسلام پر چلیں گے تو پھر ہی اس آگ سے بچ سکیں گے جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام اس جیسا پیش کر کے دکھاؤ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ میرے بھائیو، کب کا یہ چیلنج چل رہا ہے اور آج تک کسی مائی کے لال نے اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اگر کسی نے کسی حماقت کا ثبوت دیا بھی ہے تو اس نے اپنے منہ کی کھائی ہے۔ ایک دفعہ ایک کافر وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک قرآن جیسی صورت بنائی ہے اور میں اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا۔ اب جب لوگ اکٹھے ہوئے
اب وہ کہنے لگا لو سنو میں جو صورت بنا کر لایا ہوں. اور وہ کون سی صورت سنانے لگا؟ کہنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، کہ ہاتھی کیا ہے ہاتھی، آپ کیا جانے کہ کیا ہے ہاتھی؟ اس ہاتھی کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے. جب اس نے یہ کچھ اپنا بنایا ہوا بے تکا سا کلام بنا کر پیش کیا، مجمع کے اندر ہی لوگوں نے اس پر لان تان کی. اس نے کہا یہ کیا بے وقوفی مار رہا ہے کہ ہاتھی کیا ہے ہاتھی، آپ کیا جانے کہ کیا ہے ہاتھی، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، تو ہمیں کون سی کوئی نئی بات بتا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، تو اگر کسی نے ایسی حماقت کی بھی تو اس نے منہ کی کھائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے اندر ایک اور بہت بڑا چیلنج پیش کیا. فرمایا وَآتَاكُمْ مَا سَأَلْتُمُوهُ، دیکھو میرے بندو میں نے تمہیں ہر وہ نعمت عطا کی جو تم نے مانگی، جو تم سوال کرتے گئے میں تمہیں دیتا گیا. یہ بیوی، یہ بچے، یہ کارخانہ فیکٹری، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ پکے ہوئے باغات، اور یہ جنگل پہاڑ، یہ ندیاں نالے، یہ سورج چاند ستارے، اور یہ اللہ کی اتنی لا تعداد نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں میرا چیلنج ہے تمہیں کہ اگر تم بڑے بڑے ماہرین شماریات کو اور بڑے بڑے حساب دانوں کو اگر کسی جگہ اکٹھا کر کے بٹھا بھی دو اور ان سے کہو کہ اپنے کیلکولیٹر ہاتھ میں پکڑ لیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں، اللہ نے فرمایا تمہارے سارے ماہرین شماریات، تمہارے سارے حساب دان، تمہارے سارے کیلکولیٹر ناکام ہو جائیں گے، لیکن تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج کیا اللہ نے قرآن مجید میں. اللہ نے قرآن میں ایک تیسرا چیلنج کیا. فرمایا دیکھو اللہ کا کچھ کلام تو وہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے ساتھ کیا، کچھ کلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کے ساتھ کیا، اور اللہ کا کلام اتنا زیادہ ہے. سورہ الکہف اور اس کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے. فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ، کہ اگر یہ سارے سمندر جو ہیں ان کی اگر سیاہی بنا لی جائے اور یہ سارے درخت اگر ان کی قلمیں بنا لی جائیں اور ساری کائنات لکھنے پہ لگ جائے، اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی اور ساری قلمیں چل چل کر گھس کر ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات کو وہ کبھی اپنے احاطے میں نہیں لا سکیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. فرمایا صرف اتنی بات نہیں، فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا اس سمندر جیسا ایک اور سمندر بھی سیاہی کا لے آئیں، فرمایا پھر بھی تم اللہ کے کلمات کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج دیا. قرآن مجید میں ایک چوتھا چیلنج اللہ نے بیان کیا. ابھی جو قاری صاحب نے جماعت کروائی ہے، دوسری رکعت میں سورہ الرحمن پڑھی ہے، اور الرحمن کی ایک آیت انہوں نے ابھی پڑھی، آپ نے سنی. فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، فرمایا میرا چیلنج ہے تمہیں کہ یہ آسمان اور یہ زمین، اس کے جو کنارے ہیں، ذرا ان کناروں کو پھلانگ کر تو دکھاؤ، ان کناروں سے نکل کر تو دکھاؤ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو ذرا میرے ان آسمانوں اور زمین کے جو کنارے ہیں ان سے ذرا نکل کر دکھاؤ۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جرائم پیشہ، جرائم کر کے ملکوں سے، ریاستوں سے وہ بھاگ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پر رہنے والے انسانوں، تم یاد رکھو یہ کائنات کو پھلانگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میری دسترس، میری پکڑ، اس سے تم کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر ایک چیلنج کیا، فرمایا اَمَّن يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، کہ لوگو مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر میں تمہارا خالق مالک رازق، اگر تمہارا رزق روک لوں، فرمایا تمہاری روزی میں بند کر دوں، میں آسمانوں سے بارشیں روک لوں اور زمین کی پیداوار ختم کر دوں، مجھے بتاؤ، فرمایا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے گا؟ یہ اللہ کا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ فرمایا اس لیے مان لو اس بات کو، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی روزی رساں نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی لجپال نہیں۔ اس کائنات کے اندر ہر مرد اور عورت کو، چھوٹے اور بڑے کو، نبی اور ولی کو، پیر اور پیغمبر کو، ساری کائنات کو رزق دینے والا اور پالنے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور سورہ ملک کی ہی آخری آیت فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر میں تمہارے ان پانیوں کو گہرا کر دوں، تمہاری بڑی بڑی موٹریں، بڑے بڑے ٹیوب ویل اور بڑے بڑے یعنی جدید وسائل بھی جو ہیں، فرمایا اس پانی کو اوپر نہیں لا سکیں گے اگر میں اس کو گہرا کر دوں۔ یہ بھی اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا۔ سورہ الواقعہ، اللہ نے اس ایک سورت کے اندر 5 چیلنج دیے، فرمایا دیکھو افرأیتم ما تمنون، یہ جو مادہ تولید ہے جس سے تمہاری پیدائش ہوتی ہے، افزائش نسل آگے بڑھتی ہے، اس مادہ تولید کو کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ بتاؤ، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ پھر اس کے بعد سورہ الواقعہ کے اندر ہی اگلا چیلنج دیا، فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، یہ جو تم کھیتیاں بوتے ہو، فصلیں اگاتے ہو، فرمایا اگر ہم چاہیں تمہاری اگی ہوئی پکی ہوئی فصل کو ہم ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں اور تم ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ۔ فرمایا اس کے بعد اگلا چیلنج، فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ تم نے دیکھا یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو ان بادلوں سے کون اتارنے والا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس کو بادلوں سے ہم نے اتارا ہے یا تم نے اتارا ہے؟ اگر ہم نہ اتاریں تو کون ہے جو ان کو بادلوں سے اتار کر دکھائے؟ پھر سورہ واقعہ کے اندر ہی اللہ نے اس سے اگلا چیلنج دیا، افرأیتم النار التی تورون، تم نے دیکھا یہ جو تم آگ جلاتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ، اس کے درخت کو ہم نے بنایا یا تم نے بنایا؟ اور اس کے بعد اس سورہ واقعہ کا آخری چیلنج،
फरमाया फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, जब तुम्हारे सामने मरने वाला मर रहा होता है, जान हलक तक पहुंची होती है, फरमाया तुम सारे रिश्तेदार उस वक्त चारपाई के करीब जमा होते हो। कभी कभार वो मैयत, वो फौत होने वाला मरीज वो हस्पताल में हो, बड़े बड़े माहिर डॉक्टर उसके पास खड़े होते हैं, अपनी सारी मेडिकल साइंस समेत वहां खड़े होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या होता है, हम तुम्हारे सब के सामने उसकी जान कब्ज करके लेके जा रहे होते हैं। फरमाया फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, है तुम्हारे अंदर ताकत, है तुम्हारे अंदर कुव्वत, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो जरा उस जाने वाली रूह को जरा वापस तो लुटा कर दिखाओ। हमारे फरिश्ते लेके जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर ये नहीं है बस कि तुम उसको वापस ला सको। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई चैलेंजेस दिए, तो उनमें से अब आखिरी चैलेंज सुन लो। वैसे तो और भी बहुत हैं जो मुख्तसर वक्त में मैं बयान कर सका। अब आखिरी चैलेंज अल्लाह ताला ने सूरह अल हज में और उसकी 77 नंबर आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासो, ए लोगो, ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, हम तुम्हें एक मिसाल लगे हैं बयान करने, जरा अपने कानों की खिड़कियां खोलकर, अपने दिल दिमाग को खोलकर जरा अच्छी तरह गौर से उस मिसाल को सुनना और उस पे गौर करना। फरमाया कौन सी मिसाल है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, फरमाया ये जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ये बहुत बड़ी पहुंची हुई सरकार है, ये बहुत बड़े आला हजरत हैं, ये बहुत बड़े पीर हैं, ये बहुत बड़े मुर्शद हैं, इनकी बड़ी मनता है, इनको बहुत बख्शिश है, बड़ा वहां पर मजमा जाता है, बड़ी इंसानियत वहां घूमती है। मेरे फरमाया जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, उनको पुकारते हो, या फुला मदद, या फुला मदद, या फुला मदद, आज देख लो कितनी आवाजें हमें दाएं बाएं से नजर आती है। कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह मदद, कोई कह रहा है या अली मदद, कोई कह रहा है या पीर अब्दुल कादर जिलानी अल मदद। ये जो आज हमें आवाजें सुनाई देती हैं, अल्लाह का कुरान देख लो क्या कहता है। फरमाया जिनको तुम अल्लाह के सिवा मदद के लिए पुकारते हो, मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए पुकारते हो, अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे सारे अपने बनाए हुए मुश्किल कुशा, अपने बनाए हुए हाजत रवा, अपने बनाए हुए मुख्तारे कुल, तुम्हारे अपने बनाए हुए दाते, और ये सारे गंज बख्श, ये सारे फैज़ आलम, ये सारे बंदा परवर, ये सारे लजपाल, फरमाया सारे मिलकर भी लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा चैलेंज। फरमाया जाओ अपने सारे दाते इकट्ठे कर लो, सारे अपने फैज़ आलम इकट्ठे कर लो, गंज शकर इकट्ठे कर लो, सारे अपने लात मनात उज्जा सारे इकट्ठे कर लो, और फरमाया इनसे कहो कि एक मक्खी बस बना के दिखा दो, एक मक्खी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि एक हाथी बनाकर दिखा दो, एक ऊंट बनाकर दिखा दो, एक घोड़ा बनाकर दिखा दो, छोटी सी मखलूक का नाम लिया, फरमाया एक मक्खी बनाकर दिखा दो। फरमाया मक्खी बनाना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। फरमाया मक्खी नहीं बना सकते, व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, फरमाया अगर इनके बहुत बड़े कोई पीर साहब, कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई सरकार, कोई बहुत बड़े इनके दाता साहब अगर वो खाना खा रहे हों, उनके खाने के दस्तरखान में अगर कोई खीर का प्याला पड़ा हुआ हो, उस खीर पर एक मक्खी आकर बैठे
اور وہ مکھی وہاں سے اپنے منہ میں ایک چھوٹا سا کھیر کا لقمہ لے کر چلی جائے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ اپنے ان سارے مشکل کشاؤں سے کہو کہ اس مکھی کے منہ میں گیا ہوا لقمہ ہی واپس لا کے دکھا دو، وہ لقمہ ہی واپس لا کے دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ ذرا آخری الفاظ سننے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا پیر بھی مجبور ہے، مرید بھی مجبور ہے، پیر بھی بے بس ہے، مرید بھی بے بس ہے، فرمایا وہ پیر بھی جو ہے لاچار ہے، مرید بھی لاچار ہے، دونوں کمزور ہیں، طالب بھی مطلوب بھی، طلب کرنے والا بھی اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی، سب مجبور ہیں۔ میرے بھائیو کتنا بڑا اللہ نے چیلنج دیا، تو یہ تو ان کی بے بسی کا حال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب ساری دنیا پر حکومت ہی یہ کر رہے ہیں، ہمیں رزق بھی یہ دیتے ہیں، ہمارے گھروں کو یہ چلا رہے ہیں، ہماری فیکٹری ان کے ہی کنٹرول میں ہے، ہمارے کارخانے میں برکت یہی ڈالتے ہیں، ہماری اجڑی ہوئی گود کو یہی آباد کرتے ہیں، ہمارا چولہا بجھا ہوا یہی جلاتے ہیں، ہمارے ڈوبنے والے بیڑے یہی کنارے لگاتے ہیں۔ آج ہم نے ان کے بارے میں یہ بڑے بڑے عجیب تصورات قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک خطبہ جمعہ کے اندر ایک واقعہ سنایا، اپنا ذاتی واقعہ اپنی زندگی کا۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کالج جا رہا تھا تو ہسپتال کے سامنے دیکھا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ایک یہاں بہت بڑے مشہور پیر صاحب ہیں اور بہت بڑی گدی والے ہیں، گدی نشین ہیں، اور اس پیر صاحب کا پیشاب بند ہو گیا ہے اور اس کا پخانہ بند ہو گیا ہے، اور وہ پیر صاحب چیخیں مار رہے ہیں اور وہ واہ ویلا کر رہے ہیں، بڑی اس کی بری حالت ہے۔ اس پیر صاحب کو ہسپتال میں لایا جا رہا ہے، لے کر آئے ہیں، ان کے مرید یہاں بڑے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ پیر صاحب کا پیشاب اور پخانہ جاری کروایا جا سکے، علاج کروایا جائے۔ ہسپتال میں وہ پیر صاحب داخل چیخیں مار رہے ہیں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جب اگلا جمعہ آیا، جمعے میں انہوں نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا دیکھو لوگو ہماری عبرت کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے کہ جو پیر اپنا رکا ہوا پیشاب، اپنا رکا ہوا پخانہ خود نہیں جاری کر سکا، وہ تمہارا حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو کل کلاں جب اسی پیر نے مر جانا ہے، قبر میں دفن ہو جانا ہے، منو مٹی اس کے اوپر جا پڑنی ہے، اس کے اوپر سنگے مرمر کی باقاعدہ سلیٹیں لگا دی جائیں گی، کمرہ بنا دیا جائے گا، کمرے کو دروازہ لگے گا اور پھر اس کے اوپر مجاور بن کر لوگ بیٹھ جائیں گے، اس کا عرس اور میلہ ہو رہا ہوگا۔ اب جناب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا یہ پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ساری حکومت پر کنٹرول ہی ان کا ہے۔ میرے پیارے بھائیو اللہ کا قرآن کہتا ہے مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کے منہ میں لے جا گیا ہوا لقمہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ کچھ چیلنج بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔